ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی یقسم لحما بالجعرانۃ اذا اقبلت امرأۃ حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسط له رداءہ فجلست علیہ فقلت من ہی؟ قالوا ہی امہ التی اردعتہ۔ یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مقام جعرانہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے مقام جعرانہ۔ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گوشت بانٹ رہے تھے، لوگوں کو سرکار گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چلی گئی۔ ایک عورت آئی، سرکار لوگوں کو مقام جعرانہ میں گوشت بانٹ رہے تھے، اور ایک عورت آئی اور وہ بالکل حضور کے قریب چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، یعنی وہ خاتون کے لیے، اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک وہ آنے والی خاتون کے لیے بچھا دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحبہ ہے، یہ آنے والی خاتون اور اتنی بڑی مقدر والی کہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھا رہے، تو کہ یہ آنے والی خاتون کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، یعنی دودھ شریک ماں جس کو ہم کہتے ہیں، اور اردو کے اندر جس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ہماری جنم دینے والی ماں الگ ہو، لیکن دودھ پلانے والی جو دوسری عورت ہو کہ کسی وجہ سے بہت سارے لوگ پلاتے، تو اس دوسری عورت کو رضائی ماں کہا جائے۔ ایک ہوتی حقیقی ماں اور ایک ہوتی ہے رضائی ماں۔ حقیقی ماں کا مطلب کہ جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے وہ حقیقی ماں، اور کسی دوسری خاتون نے اگر ہم کو دودھ پلایا تو وہ بھی ہماری ماں ہے، اور جتنے احکام اس ماں کے ہیں اس ماں کے بھی ہیں، تو اس ماں کو کہتے ہیں رضائی ماں۔ کیا کہتے ہیں؟ اردو کے اندر رضائی ماں، یعنی دودھ پلانے والی ماں۔ کیا کہتے ہیں؟ دودھ پلانے والی ماں۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جس کے لیے، اور بالکل آئی اور سرکار کے قریب چلی گئی، اور پھر سرکار نے اپنی چادر مبارک بھی ان کے لیے بچھا دی۔ تو یہ کون خوش نصیب عورت ہے کہ جس کے لیے میرے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ سرکار علیہ السلام کی والدہ ہے، اور یہ وہ ماں ہے جنہوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز نفس کے لیے آسان ہے اسے ہم اختیار کر لیتے۔ ہمیں سرکار نے بہت ساری چیزیں دی، لیکن اس میں سے ہم وہ چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت آسان، اور جو مشکل ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سرکار کی سنتوں پر اور تمام سنتوں پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ہی چیز پکڑ لو، نہیں، سرکار کی اور وہ چیز کہ جس میں ہمارا فائدہ ہو وہی پکڑیں گے، اور وہ دوسری نہیں دیکھیں گے جس میں دیکھیں گے ہمارے لیے مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ سرکار کی تمام سنتیں ایسی ہے کہ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہمارے لیے برکت ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے،
اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز نفس کے لیے آسان ہے اسے ہم اختیار کر لیتے، اور جو چیز نفس پر گرا ہے یعنی بھاری ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے اور بہانہ بازی شروع کر دیتے۔ اچھا بہانہ بنا دیں گے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ دوسری ہم دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہر چیز میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، نہیں بھئی وہاں جانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ رولز ہے، یہ قانون ہے، یہ فالو کرنا پڑے گا، یہ تو بس ایسے ہی دینی قانون کے اندر اور سرکار کی سنتوں میں بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم کو کرنا ہے، جب ہمارے لیے شریعت کا قانون ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں کا احترام اور خدمت کا اندازہ بتا رہے ہیں کہ رضائی ماں کون ہے؟ اپنی حقیقی ماں کے علاوہ بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار حقیقی ماں سے کیا سلوک کر رہے ہیں اس کا ہم اندازہ لگائیں کہ سرکار کا تو اخلاق یہ تھا کہ سرکار اپنی رضائی ماں کا اتنا ادب کر رہے اور اتنے عظیم الشان اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آ رہے، لیکن ہمارا حال تو ایک ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ کیا پیش آ رہے وہ آپ اندازہ لگائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے لائق تعظیم اور لائق عمل ہے، اس لیے کہ سرکار ہمیں اور آپ کو بتا رہے کہ جب ہمارے لیے رضائی ماں کا ادب و احترام کرنے کا اتنا حکم ہے تو ہماری جو سگی ماں کہ جس نے ہمیں 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، پرورش کی، ساری چیزوں کا احتیاط کیا، پیدائش کے بعد بھی ہماری تربیت میں ہماری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو آپ اندازہ لگاؤ اس ماں کا حق کتنا ہوگا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا حق ہے تو جنم دینے والی ماں کا حق کتنا ہوگا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہم اپنی ماں کا جتنا ادب و احترام کریں، ان کی جتنی خدمت کریں، ان کے ساتھ جتنے طور طریقے سے پیش آئے، ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک کرے اتنا کم ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کی تعظیم کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو ان کی خدمت کرے اور جہاں تک ہو وہ کام کرے کہ جس میں ان کی رضامندی ہو، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور